آج سب سے بڑا فرض ماں باپ کا بچوں کی اخلاقی تربیت، ان کی اصلاح، ان کے ایمان کو بچانے کی ہے۔ نوجوان آن لائن میں مسائل حل کرنے کے بجائے، انٹرنیٹ میں اپنے عقائد سیکھنے کے بجائے مقامی علماء سے جڑ کر اپنے عقائد سیکھے، اعمال کی اصلاح کرے۔ مجلس کا نوجوانوں کو یہی پیغام ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ آج کل نوجوان آن لائن کے عادی ہیں، وہاں پہ فتنے فسادات کا اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کس طرح کا اقدام اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے، آج قوم اور ملت کے سامنے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کا نہیں ہے، تعلیم کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو آج قوم کا ہے وہ قوم کے نوجوان نسل کے ارتداد کا، ان کے مرتد ہونے کا ہے۔ آج بچوں کی تعلیم اور ان کے روزگار سے کہیں زیادہ قوم کو ان کے ایمان اور ان کے عقیدے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت پر توجہ دینا ہے، اور یہ کام سب مل کر کرنا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے یہ کام اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کی خاص طور سے نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں، بچوں کے دامن کو قرآن سے جوڑیں، مکاتب اور مدارس میں ان بچوں کو داخل کرائیں، کیونکہ آج کے اس گئے گزرے آزمائش کے اور پرفتن دور میں کہیں ہمارے بچوں کے اخلاق کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ مدارس کی چہار دیواری میں اور مساجد کے ماحول میں ہو سکتی ہے۔ تو ماں باپ سب سے پہلے اس کی فکر کریں۔ ماں باپ کا ذمہ، ان کی ذمہ داری، ان کا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بچوں کے لیے اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے اسکول، کالج اور کمپنی کا انتظام کر دیں۔ آج سب سے بڑا فرض ماں باپ کا بچوں کی اخلاقی تربیت، ان کی اصلاح اور ان کے ایمان کو بچانے کی ہے۔ پھر اس کے بعد مساجد کے ذمہ دار احباب بھی محلے کے اندر جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، خاص طور سے نوجوان بچے جو گانجے اور نشہ کرنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری جانب قوم مسلم کی ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو بچائیں، ان بچوں کو راہ راست پر لائیں۔ یہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی تبلیغ ہوگی اور یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ مولانا، آج کل کی نوجوان آن لائن کا کلاسز کے دور یا آن لائن پروگرامز کے وغیرہ میں اس میں فساد میں پھنس رہے ہیں، اس کو کس طرح پہچانا جائے کہ یہ فتنے کا؟ سب سے زیادہ نقصان آج بچوں کو کسی دشمن سے نہیں بلکہ موبائل سے، انٹرنیٹ سے اور نئے نئے جو اسکیمیں چل رہی ہیں اور نوجوان نسل کا زیادہ رجحان ہونا موبائل کی طرف، انٹرنیٹ کی طرف، جس سے ملت میں بے حیائی اور فحاشی فروغ پا رہی ہے۔ اگر ہم بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور دور حاضر کے فتنوں سے ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ ضروری ہے کہ بچوں کو انٹرنیٹ سے اور موبائل سے، آن لائن کی دنیا سے ان کو دور رکھا جائے، تبھی ان کی اصلاح اور تربیت ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اس جلسے کا بہت بڑا فائدہ محلے کو ہوا، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ مولانا کے جو بات تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داروں کے ساتھ پورے محلے کے دل کو چھو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے پیچھے جو مولانا تاکید کر کے ہیں
اس کی محنت انشاءاللہ کل سے ہی کرنا دل کے اندر جذبہ ہو رہا ہے اس کا. انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا محلے کے اندر اس جلسے سے. ایسے جلسے بار بار ہوئے تو بہت اچھا ہے. لیکن مولانا کی جو باتیں تھے بہت گولڈن باتیں تھے. میں تو مولانا کا بیان آج تک نہیں سنا تھا, لیکن نام تو سن کے تھا, لیکن بہت بڑا اثر ہو رہا مجھے بھی. بہت بڑا ایک دل کے اندر ایسی درد ہو گئی ہے یہ باتیں سے بھی سن کے. ہماری قوم کہاں سے کہاں تک چلے گئی ہے یہ سوچ کر بہت بڑی ہم سب کو فکر کرنا. ہمارے ہاتھ سے ایک آدمی کے ہاتھ سے نہیں ہوتا. ذمہ داروں کے ساتھ محلہ بھی ساتھ دینا, ساتھ ہمارے علماء دین ہمارا ساتھ رہے تو انشاءاللہ بہت کچھ کام کرنے کا موقع ملے گا. تو آنے والے دنوں میں اس طرح کے پروگرام بار بار ہوتے رہیں گے؟ بہت ضرور ہوگا انشاءاللہ. اس کے پیچھے جان اور مال بھی لگا کر ہم انشاءاللہ کریں گے. فرمائیے. الحمدللہ یہ جو جلسہ بڑے پیمانے پہ کیا گیا ہے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلورو حلقہ الیاس نگر کے زیر اہتمام کیا گیا ہے. اس جلسے کے لیے محلے کے علاقے کے مساجد کے ذمہ داران کا بھی بڑا ساتھ ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ساتھ دیں. اور ہمارے علماء کرام حلقے کے سارے موجود تھے, ان کا بھی ساتھ تھا اور بہت سارے نوجوانوں کا ساتھ تھا. سب کا شکر گزار ہوں اور امید ہے سب آئندہ بھی آخر دم تک ساتھ دیتے رہیں گے. مجلس تحفظ ختم نبوت کے کیا اقدامات ہیں اور یہ کب سے کارروائی چل رہی ہے؟ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنگلورو حلقہ الیاس نگر 2 سال سے مسلسل خدمات انجام دیتی آ رہی ہے. اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ارتدادی فتنوں سے بچایا جائے اور باطل عقائد سے انہیں محفوظ رکھا جائے. ہماری اس میں جتنی استطاعت ہماری مقدور بھر فکر کوشش ہماری مجلس کی یہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مجلس ان خدمات کو جاری و ساری رکھے گی. الحمدللہ مجلس دارالعلوم دیوبند کے استاذ و نائب ناظم شعبہ تحفظ ختم نبوت کے مولانا شاہ عالم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چل رہی ہے. وہاں کی مشورے سے وہاں کے ائمہ سے انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے اور امت مسلمہ کو ارتدادی فتنوں سے بچانے کی مقدور بھر فکر کریں گے انشاءاللہ. یہ صرف یہاں کے حد تک ہے یا آل اوور کرناٹک میں اس کا؟ انشاءاللہ بنگلور کے مختلف علاقوں میں یہ خدمات چل رہی ہیں. بنگلور کے باہر بھی الحمدللہ ہم نے سفر کیا ہے شیوموگا وغیرہ کا, وہاں بھی خدمات چل رہی ہیں. انشاءاللہ پورے کرناٹک میں یہ خدمات چلائیں گے مجلس کے زیر اہتمام. نوجوانوں کے لیے ایک پیغام آپ کی جانب سے مجلس سے؟ نوجوانوں کے لیے مجلس کا پیغام یہ ہے کہ وہ مجلس سے جڑ کر مجلس سے رابطہ رکھ کر کام کرتے رہیں اور مجلس کے زیر اہتمام جتنی خدمات ہیں جیسے درس عقائد ہوتا ہے, گشت ہوتا ہے, گاہے باغائے جلسے ہوتے ہیں, علماء کو اکابرین کو بلائے جاتے ہیں, ان سے خوب استفادہ اٹھائیں. نوجوان آن لائن میں مسائل حل کرنے کے بجائے انٹرنیٹ میں اپنے عقائد سیکھنے کے بجائے مقامی علماء سے جڑ کر اپنے عقائد سیکھے, اعمال کی اصلاح کرے. مجلس کا نوجوانوں کو یہی پیغام ہے. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد سلیم احمد. کیا ہے؟ جی مجلس کا خادم ہوں الحمدللہ اور دارالعلوم سے فراغت ہے اور مسیح العلوم سے بھی جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم سے بھی فراغت ہے. مجلس کا ایک ادنا سا خادم ہوں. بہت ساری ذمہ داریاں مجلس کی مجھ گنہگار پر ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے.